بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو تو اللہ جل شانہ اس دعا کی وجہ سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا اسی دنیا میں قبول فرما لیتے ہیں اور اس کا سوال پورا فرما دیتے ہیں، یعنی جو مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ نمبر 2، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں جس کا ثواب آخرت میں دیں گے۔ نمبر 3، دعا کرنے والے کو اس کی مطلوبہ شے کے برابر اس طرح عطیہ دیتے ہیں کہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اس حدیث شریف کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یا وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی۔ یہ سوچنا جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، صرف یقین شرط ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب قبولیت جو ہے وہ مختلف انداز سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ اس حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ارشاد فرمائی کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دعا کسی گناہ کے بارے میں یا کسی قطع رحمی کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ فلاں کو یہ نقصان پہنچا دیجئے، اے اللہ فلاں کی جو ہے یہ چیز تباہ کر دیجئے، اے اللہ فلاں سے جو ہے وہ بس نہیں ملنا چاہتا، اس سے قطع تعلقی قائم کرنا چاہتا ہوں، قطع تعلقی قائم کرا دیجئے اور میرے کبھی سامنے نہ آئے، کبھی اس سے ملوں نہیں ہے، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس طرح کی قطع رحمی والی دعا جو ہے وہ نہ ہو، گناہ کی اس کے اندر بات نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط لگائی کہ جب دعا مانگو تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو قطع رحمی بھی گناہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے ظاہر فرمایا، الگ سے ذکر فرمایا تاکہ
لوگوں کے ذہن میں اس کی الگ سے برائی آئے۔ بہت سارے لوگ گناہ کو گناہ تو سمجھتے ہیں، لیکن قطع رحمی کو گناہ کا حصہ نہیں سمجھتے۔ تعلقات ختم ہو گئے بس اس کی وجہ سے ہوئے، اس کی غلطی کی وجہ سے ہوئے بس، اس لیے تعلق کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو الگ سے ذکر فرمایا تاکہ اس کی اہمیت پتہ چلے کہ یہ بھی گناہوں کی، اس کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ بھی چیز دعا کی قبولیت میں یہ چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے اس سے ہٹ کے جو ہے وہ دعا مانگو۔ اب جب آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس میں کوئی گناہ اور قطع رحمی والی بات نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو 3 انداز سے قبول فرماتے ہیں۔ قبول ہوتی ہے لیکن 3 انداز سے قبول ہوتی ہے۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو وہ دعا مانگ رہے ہیں اسی کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کو وہی چیز دے دیتے ہیں۔ جو مانگا وہی دے دیا۔ اللہ سے مانگا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، اللہ نے گاڑی دے دی۔ اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے گھر چاہیے، اللہ نے گھر دے دیا۔ جو چیز مانگی اللہ نے اس کو دے دی۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں۔ دعا تو قبول ہوتی ہے، دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ بظاہر فوراً سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ دعا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ دعا اس وقت اس کے سامنے آئے گی، تو اس وقت جب وہ دعا کو دیکھے گا کہ میری یہ دعائیں جو ہیں یہ آخرت میں اس وقت قبول ہو رہی ہیں، اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ اس وقت کے لیے اٹھا کے رکھ لیتے تو کتنا فائدہ ہوتا، آج میں جو ہوں بڑے فائدے میں رہتا، کیونکہ دنیا کی زندگی تو گزر جاتی ہے۔ آدمی نے اگر گاڑی مانگی اللہ سے، گاڑی نہیں بھی ملی تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بغیر گاڑی کے گزارا کر ہی رہے، لیکن اگر گاڑی کے بجائے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر اس کو جنت کے اندر جنت کی گاڑی دے دی، جنت کی نعمت دے دی، تو دنیا کی گاڑی تو ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اس وقت وہ دعا کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں اللہ میں آخرت کے لیے رکھ لیتے۔ اور تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ دعا کرنے والا جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی وہ دعا تو بظاہر قبول نہیں ہوتی جو اس نے مانگی ہوتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں اس سے مصیبت ٹال دی۔ اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے آدمی کی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ آدمی کو تو پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے، کیا پریشانی آنے والی ہے، لیکن بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے آدمی اپنی دعاؤں کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے۔
اور دوسرا دعا کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ بس میں نے یہ مانگا اور فوراً مجھے مل جائے، بلکہ دعا مانگنے کے بعد یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہوگی، باقی کس صورت کے اندر ہوگی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ جو مناسب سمجھیں گے وہ مجھے دعا کو قبول فرما کر اس کے بدلے میں عطا کر دیں گے۔ بہت دفعہ آدمی اپنے لیے کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دعا اس کے لیے قابل قبول ہوتی نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہوتی، کہ قبول بھی ہو جائے تو فائدہ مند نہیں ہے اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے تحت میں اگر آدمی نے کوئی دعا مانگی ہو کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں فلاں چیز چاہتا ہوں، فلاں چیز میری چل جائے، اس سال جو ہے میرا کاروبار بہت اچھا ہو جائے، اب حالات ایسے خراب، اس کے اندر اس نے سارا سامان اگر خرید لیا ہوتا، لے کے رکھ لیا ہوتا، تو سارا اس کا تو نقصان ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو اس مصیبت سے بچا لے، اس کا پیسہ بچ جائے اور وہ اس کے اندر خرچ نہ ہو، تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی دعا کے مانگنے کے اندر یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ بس اے اللہ اسی کو عطا فرما دیجئے، بلکہ یہ یقین کے ساتھ یہ مانگنا چاہیے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب چاہے اللہ تعالیٰ مجھے وہی چیز عطا فرما دیں، چاہے اس کا نعم البدل عطا فرما دیں، چاہے اس دعا کو اٹھا کر آخرت کے لیے رکھ لیں، یا اس کی وجہ سے میری کوئی مصیبت ٹال دیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر اس کی دعائیں جو ہوں گی وہ قبول بھی ہوں گی، اور اس کو اطمینان اور سکون بھی حاصل ہوگا کہ ہاں جی میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ورنہ وہ اس وجہ سے دعائیں نہیں مانگے گا۔ تو دعائیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگتے رہنا چاہیے، جو دعا مانگتا ہے وہ کامیاب ہوا کرتا ہے۔ جیسے گزشتہ حدیث شریف میں گزری تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مانگنا چاہیے، خوب دل جمعی کے ساتھ مانگنا چاہیے، خوب توجہ کے ساتھ مانگنا چاہیے، خوب یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور مانگنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا چاہیں گے عطا فرما دیں گے۔ اسی میں ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے جو ہے وہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انداز سے ہماری دعا کو قبول فرماتے ہیں تو ہم تو بہت فائدے میں رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عطا اور بخشش اس سے بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اس سے بہت زیادہ ہے، جتنی تمہاری امید ہے یا تم سمجھتے ہو اس سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دینا چاہتے ہیں، بخشنا چاہتے ہیں، عطا فرمانا چاہتے ہیں، بس بندہ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی سے اچھی چیز عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، خوب دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو یا اللہ دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔
اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر ہماری دعاؤں کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی ہو یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو، ہمارے لیے مناسب نہ ہو، ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو، تو اے اللہ آپ اس کا ہمیں بہترین نعم البدل نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کا بہترین نعم البدل ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یا اللہ دنیا و آخرت کی ہر کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔